أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ قرآن بلند پائے ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے چال پر چھوڑ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ فقال الله تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخر السورة۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ سحری کا بڑا ہی مبارک وقت ہے۔ یہ ایسا موقع ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان کی طرف نزول کرتے ہیں جیسے ان کے لیے لائق ہوتا ہے، اور بندوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی سائل، میں اس کے سوال کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، اس گھڑی میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی غلطیوں اور گناہوں سے پاک کر دے، اور ہمیں
دین میں ہمیشہ رہنے کی توفیق بخشیں، ہماری آل اولاد میں اسلام رکھیں، اور ہمیں دین سیکھنے سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشیں، اور اسی طریقے سے ہمیں جہنم سے رہا کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز دوستو، اس موقع پر قرآن کی تفسیر کتنی ہی زبردست بات ہے۔ تو چلیے گزشتہ کی مجلس میں جس صورت کو ہم نے ادھورا چھوڑا تھا اسے مکمل کر لیتے ہیں۔ صورت تھی سورۃ البروج، اور اس سورے کے اندر ہم نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کی آیت تک بات روکی تھی۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی بات کی آیت ہے ذو العرش المجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، اور وہ جو ہے ذو العرش المجید، بلند بزرگ ہے اور عرش والا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے ذو العرش، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش والا ہے۔ یعنی یہاں پر عرش کے تعلق سے کہا گیا ہے، ایک عرش ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، قرآن کے اندر لگ بھگ 7 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش پر مستوی کیسا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اس کی کیفیت بیان کرنا اور اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں جو حدیثوں میں بات بیان کی گئی ہے کہ یہ عرش ہے، یہ 7 آسمان کے اوپر ہے، اور عرش سے لگی ہوئی اللہ کی کرسی ہے، اور یہ کرسی 7 آسمان پر چھائی ہوئی ہے، تو عرش کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فعال لما یرید، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ یعنی معنی یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے کرے گا، انسان جو چاہتے ہیں کر نہیں سکتے، اور یہ اللہ ہے جس کے کام پر کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا، اور انسان کے ہر کام پر سوال ہوگا۔ تو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ وہ جو کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور انسان جو کرتے ہیں انہیں پوچھا جائے گا، ہر چیز کا حساب کتاب ہے۔ تو اشارہ یہ ہے اللہ کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، موضوع کے متعلق اب بات پھر بڑھ رہی ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں لشکروں والی بات نہیں آئی، لشکروں والوں کی بات آ کر نہیں پہنچی؟ کون ہے لشکر والے؟ فرعون و ثمود کے لشکر اور فرعون کے لشکر۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ یہ جو اصحاب اخدود ہیں جنہوں نے مومنین کو جلایا، ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ یہ جان لیں کہ ان سے طاقتور لوگ گزرے ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی لشکر ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ جب اللہ نے انہیں برباد کر دیا تو تمہیں برباد کرنے کا کیا معاملہ؟ تم کیا ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور وہ ہر چیز کر گزرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، یہاں پر فرعون اور ثمود کا ذکر کیوں آیا؟ اور بھی ہیں لشکر والے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ان دونوں کو کیوں چنا؟ اس تعلق سے غور کریں گے تو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 ایسے لوگ ہیں جنہیں عرب بہت زیادہ جانتے ہیں، اور یہ مکی صورت ہے اور شروع کا زمانہ ہے، اور فرعون کے اخبار تو سارے مکے میں پھیلے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو ہر عرب جانتا تھا، اور موسیٰ اور عیسیٰ ابراہیم کے واقعات تو عرب میں مشہور تھے، اور خاص طور پر یہودیوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے باتیں بہت دور تک پہنچی ہوئی تھی، عرب کے گوشے گوشے میں بات پہنچ چکی تھی، اور ہر آدمی جانتے تھے کہ موسیٰ کون ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ کی بات جاننے کی ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکثر و بیشتر ان کی زندگی کا حصہ انہوں نے عرب زمین میں گزارا۔ وہ تھے فلسطین کے، لیکن وہ پیدا ہوئے مصر میں۔ مصر کی پیدائش کے بعد انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد جو زمین میں یہ اور ان کی قوم بھٹکتی پھر رہی تھی، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک یہ بھٹک پھر رہے تھے، اور اس کے بیچ میں اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو بھٹک پھر رہے تھے، آج کی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ اصل میں عرب کی سرزمین ہے، جو حصہ مصر اور عرب کے درمیان کا ہے، جو عرب کی زمین میں پڑتا ہے، اسے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھٹک رہی تھی، چونکہ یہاں کے علاقے اسی چیز پر دلیل ہیں۔ اللہ عالم، جدید تحقیقات ہم کو یہی بات بتاتی ہیں۔ تو عرب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طریقے سے واقف تھے، اور یہ وہ علاقے تھے جہاں پر عرب کا اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد سمود تو عرب ہی تھے، جنوب کا علاقہ تھا، مدائن صالح آج بھی ایک مشہور علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر، علا کا علاقہ، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سمود کے وہ پرانے علاقے، پرانی عمارتیں جنہیں انہوں نے بنایا تھا، اور بڑے بلند عالیشان عمارتیں، اور آج بھی یہ بستی اجڑی ہوئی ہے، ویران ہے،
آج بھی ہم دیکھتے ہیں. تو سمود کے تعلق سے تو عرب بہت ہی اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو اس اعتبار سے جب سمود کی بات آئی تو عاد بھی ساتھ ہیں. تو عرب یہ دونوں کو بہت زیادہ جانتے تھے، اور ان دونوں نے مومنین کو بہت ستایا، مومنین کو بہت ستایا، بہت تکلیف دی، کئی مومنین کو انہوں نے قتل کیا تھا. تو اس وجہ سے ان کا ذکر یہاں پر آنا مناسب تھا. تو اللہ نے کہا کہ ان دونوں کی خبر تو تمہارے پاس پہنچی ہوئی ہے، تم تو جانتے ہو ان دونوں کو، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، انہیں کیسے برباد کیا گیا. بل الذین کفروا فی تکذیب، اصل میں جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ اصل میں جھٹلانا چاہتے ہیں. معلوم حقیقت کیا ہے لیکن جھٹلانا چاہتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں گھیر لے گا، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں گھیر لے گا اور انہیں لے لائے گا، یہ کہیں پر بچ کر جا نہیں سکتے. بل هو قرآن مجید، بلا شبہ یہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، وہاں سے اس کلام کو لیا گیا ہے. تو یہ کلام وہیں سے آ رہا ہے. تو یہ بڑا ہی بابرکت بلند پائے کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ اس کی حقیقتیں ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں. جھٹلانے کا امکان نہیں. یہاں پر قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ جھٹلانے کا امکان نہیں، قرآن کو جھٹلانے کا امکان نہیں، ممکن نہیں ہے. تو جب یہ چیز قرآن میں ہے تو پھر کیوں جھٹلا رہے ہو اے مشرکین مکہ، کیوں جھٹلا رہے ہو؟ آخر تمہیں جھٹلانے پر کون ابھار رہا ہے؟ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ سے لیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے. تو اس سورت کے اندر جو اہم باتیں تھیں وہ یہی کہ سب سے پہلا نقطہ، غلطی کرنے والے مجرمین اور انہیں توبہ کی طرف بلایا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھو توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں چاہے گا، اور اللہ نے ایسے ہی کیا. اور پھر اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا. مشرکین مکہ سے کہا کہ فرعون اور سمود کے واقعات تو تمہارے درمیان ہیں، ان کی کیا نہیں غلطیاں تھیں، ہم نے انہیں اجاڑ دیا، برباد کر دیا. یہ تین اہم باتیں تھیں جو ہم نے اس صورت میں سیکھی. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کی بعد کی صورت کو دیکھتے ہیں. یہ جو دوسری صورت ہے یہ سورۃ الطارق ہے. یہ صورت اور سورۃ البروج، یہ دونوں صورتیں لگ بھگ مشابہ ہیں، دونوں کا نہج استدلال ایک ہے اور دونوں کا اسلوب بیان ایک ہے. تو دونوں ایک ہی سمجھے کہ لگ بھگ ایک ہی صورتیں ہیں. اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اسلوب کو بدلایا ہے، اسلوب کو بدلایا ہے. وہی قرآن پر زور ہے، جیسے وہ صورت قرآن کی اہمیت پر ختم ہوئی اور یہ صورت بھی قرآن کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے. تو موضوع لگ بھگ ایک ہی ہے. تو چلیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور کھٹکھٹانے والی کی قسم. آسمان تو ہم جاتے ہیں، یہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے وما ادراک ما الطارق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ طرق یطرقو کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، ٹو ناک دا ڈور، دروازے کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں. تو الطارق یہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ کون سی چیز کھٹکھٹاتی ہے؟ تو اللہ نے کہا النجم الثاقب، یہ روشن چمکدار ستارہ ہے. تو طارق سے مراد یہاں پر ایک روشن چمکدار ستارہ ہے جو آسمان میں بعض اوقات وقت مقرر پر نکلتا ہے. اور یہ جو علم النجوم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض ستارے کب نکلتے ہیں. تو بعض ستارے ہوتے ہیں جو انتہائی رونق دار ہوتے ہیں. تو ستاروں پر اللہ نے قسم کھائی عزیز دوستو، اس چیز کو بتانے کے لیے کہ ستارے یہ بہت بڑے اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں، اور اللہ ان میں قسم اٹھا رہا ہے تاکہ آنے والی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے اچھے انداز سے بیان کرے. تو قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نفس دنیا میں نہیں ہے، چاہے وہ انسان کا نفس ہو کہ غیر انسان کا نفس ہو، سوائے اس کے کہ اس پر اللہ کے طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے، ایک حفاظت کرنے والا ہے. ہر نفس کی حفاظت کرنے والے کے لیے لوگ موجود ہیں. سبحان اللہ، وہ چاہے انسان کا نفس ہو کہ غیر انسان کا نفس ہو، یعنی ہر جاندار کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ اشارہ ہے. سبحان اللہ، ہر جاندار کی حفاظت ہو رہی ہے. بڑے گہرے معنی ہیں عزیز دوستوں. یعنی معنی یہ کہ جاندار ہونا کافی نہیں ہے، ان کی حفاظت ہونی ضروری ہے، ان کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، ان کی ڈیٹیلز سٹور رکھنا ضروری ہے، سٹاک میں رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ پیدا کیا گیا ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. نہیں، پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ان کی ہر چیز کا انتظام کرتا ہے.
اللہ اکبر، قرآن میں جا بجا ہم پڑھتے ہیں کہ پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کی تدبیر کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہا ہے۔ اور انسانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چار فرشتے رکھے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اس کے علاوہ منکر نکیر جو حساب کتاب لکھتے ہیں، یعنی ایک بندے کے ساتھ کئی فرشتے ہیں، اس کے علاوہ مومنین کے ساتھ خاص فرشتے، ہاں، اس کے علاوہ نیک صالحین کے ساتھ خاص فرشتے، اور اس کے علاوہ نیک مجلسوں میں فرشتوں کا آنا، بارشوں میں فرشتوں کا آنا، ہے نا، سمندر کے فرشتے، پہاڑ کے فرشتے، یعنی فرشتوں کے غول میں ہم رہتے ہیں عزیز دوستوں۔ لیکن یاد رکھیں یہ فرشتے آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے، آپ کے حق میں اس وقت دعا کریں گے جب آپ نیک ہوں۔ اگر نیک نہیں ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، تو یہ بدعا بھیجتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جب یہ کہا گیا کہ ہر نفس کے ساتھ ایک حفاظت کرنے والا ہے، تو موضوع کو بدل کر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اسے دیکھنا چاہیے کہ اسے کیسے بنایا گیا ہے، اس کی خلقت کیسے ہوئی ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ یعنی سیدھے سیدھے انکار کیوں کر رہا ہے، یہ غور و خوض کیوں نہیں کرتا، یہ اپنی خلقت کے تعلق سے کیوں غور نہیں کرتا، یہ کیسے بنایا گیا ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اس تعلق سے کیوں غور و خوض نہیں کرتا، یعنی یہاں پر ایک سوال ہو رہا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ ایسا بنیادی سوال ہے، سبحان اللہ، ایسا بنیادی سوال ہے، اتنا اہم سوال ہے، اس کے باوجود دنیا کے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور یا پھر اسلام سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کا جواب دے نہیں سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک مشہور یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا پروفیسر بلایا گیا جو بہت بڑا کیمسٹری کا ماہر تھا، اس کی عمر لگ بھگ 70 سال کی تھی، اور جو بھی کیمسٹری کے تعلق سے دقیق باتیں پوچھتے یہ فر جواب دیتا، اور سبحان اللہ ایسے مدلل اور ایسے مستند باتیں بتاتا، کیمسٹری کے لوگ حیرت میں پڑ گئے اس کے علم کو دیکھ کر۔ تو مجلس میں ایک مسلمان تھا، یہ اٹھ کر کہا کہ پروفیسر صاحب آپ نے تو ہر سوال کا جواب دیا، میرے پاس ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ پروفیسر نے کہا چلو پوچھو، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ اور میں اور ہم سب اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، یعنی ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، پرپس آف کریشن کیا ہے، یعنی بنیادی بات ہے۔ لیکن وہ پروفیسر کے پسینے نکل آئے، اس کے چھکے چھڑ گئے، اس نے غور کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایسا سوال ہے جس میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، سبحان اللہ، ایسا سوال ہے جس میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جبکہ وہ روز مرہ ایسے کیمیکلز، ایسی چیزوں سے دو چار ہے جسے وہ دیکھتا ہے کہ کیا کیا اس کے اندر کرشمے ہیں، یہ فلاں کیمیکل ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ وٹامن ہے، یہ آئن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہر چیز کے الگ الگ استعمالات ہیں، ہر چیز کے الگ الگ اپنی تاثیر ہے، یہ روز پڑھتا ہے۔ لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے مجھے پیدا کر کے ان لوگوں کے ان چیزوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بنیادی بات ہے، بڑا ہی بیسک سوال ہے، لیکن جن کے دل میں اسلام نہیں، جو اسلام سے واقف نہیں، یہ سوال کا جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ اس کا جواب صرف قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے، یعنی ہم اس دنیا میں ہیں عبادت کرنے کے لیے، ہمارا کام عبادت کرنا ہے، اور یہ عبادت یہ ہماری زندگی ہے، اور زندگی کے ہر گوشے کو ہم عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہر گوشے کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، عبادت کی لمبی بات ہے، یہ ہم عقیدے کے جو ہے موضوعات میں گفتگو کرتے ہیں، یہاں پر صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ خلق من ماء دافق، اس کے بعد کہا گیا کہ انسان جو اپنی خلقت کے تعلق سے سوچتا نہیں، اسے علم دیا گیا ہے کہ اسے ایک بدکتے اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ نے بنایا ہے، ایک بدکتے اچھلتے، ماء دافق، دفق یدفق کہتے ہیں اچھلنا، نکلنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو پانی ہے یہ اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ نے اسے بنایا ہے، یعنی پانی کا بوند، یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی یہ جو پانی کا بوند جو جس کے انسان کی خلقت ہوئی، جو ماں کے رحم میں پانی کا بوند، خون کا بوند بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں آتی ہیں، پھر چمڑی چڑھائی جاتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر باہر لایا جاتا ہے، پھر اسے انتظام کیا جاتا ہے، کھانا پینا نہیں جانتا ہے، ماں کے دل میں اتنی محبت کہ اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اسے پیمپرنگ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ چلنے لگتا ہے، پھر بولنے لگتا ہے، اور پھر بالغ ہوتا ہے، پھر دماغ استعمال کرتا ہے، پھر 20 سال کا ہوتا ہے،
30 سال کا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. یعنی یہ پورے جو اس کے سلسلے ہیں اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. اب یہ جو پانی جس سے اس کی بنیاد ہے یہ کیا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ ریڑھ کی ہڈی اور پھسلیوں کے درمیان، سینوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان سے جو پانی نکلتا ہے اس سے یہ بنتا ہے. تو ریڑھ کی ہڈی سے جو پانی ہے یہ مرد کا پانی، اور یہ جو پھسلیوں کے درمیان جو پانی نکلتا ہے یہ عورت کا پانی. یہ بعض مفسرین کا قول ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے. سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے. یہ پانی یہ سارے جسم سے بھی اس کا تعلق ہے، ریڑھ کی ہڈی سے بھی اس کا تعلق ہے، پھسلیوں سے بھی اس کا تعلق ہے. سبحان اللہ. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی کو جمع کرتا ہے جس سے انسان بنتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر. جب انسان کو بتا دیا گیا کہ تیری تو حیثیت ایک پانی کی بوند کی ہے، ایک پانی کا بوند ہے تو بس. انہ علی رجعہ لقادر. اللہ کہتا ہے کہ انسان کو واپس زندہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم اس پر قادر ہیں. یعنی انسان کو لوٹانا، پانی کے بوند سے نکالا پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں. اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جو پانی نکل گیا واپس اسے ریڑھ کی ہڈیوں میں لے کر جانا، اس پر بھی اللہ قادر ہے. سبحان اللہ. یہ بھی معنی اس کے اندر نکلتا ہے، اور بھی معنی نکلتے ہیں اس کے اندر. یوم تبل السرائر. سریرہ کہتے ہیں انسان کی پوشیدہ چیز، انسان کی ذاتی چیز جسے وہ صرف وہ جانتا ہے، بالکل پوشیدہ، اس کے سیکرٹس کو کہتے ہیں سریرہ. اس کی جمع آتی ہے سرائر. اور تبلا کہتے ہیں آزمائش. یوم تبل السرائر. اور قیامت کے دن اس کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں یہ آزمائش میں ڈال دی جائیں گی. یہ دنیا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بالکل سیکرٹ ہے، نہ میری بیوی، نہ میرے والدین، نہ میرے دوست، نہ کوئی جانتا نہیں، یہ صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. ہر آدمی کی اس کی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، اس کی سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں. اور قیامت کے دن یہ تمام چیزوں کو باہر لایا جائے گا، اور یہ لا کر اس پر ڈسکشنز ہوگی، اس پر تحقیق ہوگی، اسے ٹیسٹ کیا جائے گا. یہ ہے قیامت کا دن. ظاہری باتوں پر نہیں بلکہ باطنی باتوں کو بھی باہر لایا جائے گا، اور اس پر باقاعدہ پوچھ تاچھ ہوگی. ہر چیز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، چھوٹی بڑی باتیں سب سامنے آ جائیں گی. سبحان اللہ. یہ ہے قیامت کا دن. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اور جس دن یہ تمام پوشیدہ چیزوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے گا، اس دن فما له من قوت ولا ناصر. اس دن انسان کو یہ جو راز کی باتیں ہیں جو باہر آ گئی ہوں گی، اس سے انکار کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہوگی اس کے پاس، نہ اس کی مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے. یعنی اس دن اس کی کچھ نہیں چلے گی. یہ بتانا مقصود ہے جس کا ذکر بار بار آ چکا ہے. والسماء ذات الرجع. پھر آسمان کی قسم اٹھائی گئی جو لوٹانے والی ہے. آسمان لوٹانے والی ہے. کیا معنی لوٹانے والی؟ یعنی آسمان بارش برسانے والا ہے. آسمان میں پانی جاتا ہے اور پھر اسے زمین میں لوٹا دیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پانی کیسے ابر میں جاتا ہے اور ابر سے زمین میں سے کیسے لوٹایا جاتا ہے، یہ سائیکل ہم جانتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آسمان جو لوٹانے والا ہے، آسمان جو لوٹاتا ہے یعنی پانی لوٹاتا ہے، یہ اس سے مراد ہے. واللہ عالم. والارض ذات الصدع. اور زمین جو پھٹنے والی ہے، زمین جو پھٹنے والی ہے. یعنی آسمان سے پانی جب لوٹایا جاتا ہے تو زمین کو پھڑا جاتا ہے، تب جا کے زندگی ممکن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جیسے لوٹاتا ہے اور جیسے پھاڑ کر زندہ کرتا ہے، یعنی اشارہ یہ کہ انسان تجھے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. جیسے تجھے ماں کے پیٹ سے پھاڑ کر باہر نکالا ویسے ہم تجھے واپس کر سکتے ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. انہ لقول فصل. یہ جو قرآن ہے یہ بڑا ہی سیریس میسج ہے، بڑا ہی سنجیدہ قول ہے، فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل. یہ ہنسی مذاق ٹھٹا مذاق نہیں ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے. ہاں قرآن کو پڑھتے ہو زندگی پڑھتے ہو، ساری زندگی اس کے ساتھ ہو. کبھی کبھار یہ جو کثرتیں، یہ جو اس کے ساتھ جو سلوک قریب ہے، کبھی کبھار اس کے احساس کو فاقد کر دیتا ہے، مفقود کر دیتا ہے، آدمی اسے بھلا دیتا ہے. تو اس لیے جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن یہ بڑا ہی فیصلہ کن میسج رکھتا ہے اپنے اندر. یعنی اس کے بعد کوئی قرآن نازل ہونے والا نہیں ہے قیامت تک. یہی آخری میسج ہے، اس پر پوری زندگی چلانی ہے، سب کچھ اسی پر ہونے والا ہے. اس کے بعد کوئی میسج اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے. اسے بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی سیریس کے ساتھ اسے لے لو اور اس پر عمل کر لو. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. انہ لقول فصل. یہ جو قرآن ہے یہ فیصلہ کن بات، سنجیدہ بات ہے. وما ہوا بالہزل. یہ کھیل مذاق ٹھٹا مذاق نہیں ہے.
اس لیے قرآن کے ساتھ مذاق اڑانا کفر ہے. اگر کسی نے کسی بھی ایک آیت کے ساتھ مذاق اڑائی یا پھر اسے جھٹلایا، اس میں بتائے ہوئے باتوں کو جھٹلایا، تو وہ کافر ہے. ذرا برابر بھی اس میں رعایت نہیں. قرآن سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں آپ کھیل نہیں سکتے، اس میں آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. وما ہوا بالہزل، ہزل کہتے ہیں مذاق کو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا. اب مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ سازش رچ رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف. آپ کو مارنے کی سازش ہے، اس قرآن کو دبانے کی سازش ہے، اور ہر بار سازش میں لگے ہوئے ہیں. وہ اکیدو قیدا، ہم بھی تو سازش کریں گے، ہم بھی تو بدلا دیں گے، ہم بھی تو سازش کرنے والے ہیں. وہ اکیدو قیدا، ہم بھی سازش کریں گے. تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی عزیز دوستو، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ سازش کر سکتا ہے؟ سازش کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کی گری ہوئی حرکت ہے. کیا اللہ بھی سازش کر سکتا ہے؟ یاد رکھ لیجیے، اللہ کی صفتوں میں بعض صفتیں ایسی ہیں جسے صفات مقابلہ کہتے ہیں. یعنی جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم کر سکتے ہو ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، ہم بھی اس پہ طاقت رکھتے ہیں. تو یہ جو صفتیں ہوتی ہیں بندوں کے عمل کے ساتھ جوڑ کر ہی بیان کرنی چاہیے. یعنی اللہ کو ہم کہیں گے اللہ سازش کرتا ہے اس سیاق میں کہ بندے جب سازش کرتے ہیں اللہ بھی سازش کرتا ہے. یعنی بندوں کی سازش کو نکال کر یہ نہیں کہیں گے اللہ صرف سازش کرنے والا ہے. جیسے ہم وہاں دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب بندوں نے مکر کیا اللہ بھی مکر کر سکتا ہے، اللہ ان سے بہتر مکر کر سکتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے. یعنی بندے جب مکر کر سکتے ہیں، یہ ان کے ضعف کے ساتھ، ان کی کمزوری کے ساتھ یہ جب مکر کر سکتے ہیں تو اللہ بھی مکر کر سکتا ہے. تو یہ جو اللہ کی صفت ہے اسے صفت مقابلہ کہتے ہیں. اور یہ جو صفت ہے اس کے اندر کوئی سلبی پہلو نہیں ہے، اس کے اندر صرف ایجابی پہلو ہے، صرف پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ اس کے اندر نہیں ہے. وہ یوں کیونکہ یہ بندوں کے کام کے بدلے، بندوں کے کرتوت کے بدلے میں کیا گیا ہے. تو اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. ایسے قسم کے اللہ کی جو صفات ہیں انہیں ہم بندوں کے صفات سے کاٹ کر نہیں بیان کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سازش کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماکر مکار ہے، مکر کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ جس سیاق میں جس انداز سے بیان ہوا ہے ہم اسی انداز سے بیان کریں گے. اور وہاں پر ہی اس کے اندر جو ایجابی پہلو ہے وہ مکمل طور پر اجاگر ہو سکتے ہیں، پازیٹیو جو ایسپیکٹ ہے وہیں پر اپیرنٹ ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ اس کنٹیکس سے، اس سیاق سے آپ نکال دیں گے تو یہ اپیرنٹ یا پھر اچھے انداز سے اس کا یہ اجاگر نہیں ہوتے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اچھا جب یہ سازش کر رہے ہیں محمد رسول اللہ، آپ انہیں مہلت دیں، دھیرے دھیرے مہلت دیں، ان کے معاملات میں آپ دور ہی رہیں، آپ انہیں مہلت چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، ان قریب انہیں پکڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یعنی اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے. اب انہیں مہلت دی جا رہی ہے تو چھوڑیں، یہ کافر دیکھیں کتنا دور تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پکڑے گا. اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے اور بڑی زبردست آتی ہے. آج کے ماحول اس پر دلیل ہے. تو عزیز دوستو یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے. میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک دوسری صورت کے ساتھ آپ کے یہاں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اپنے کمنٹس لکھنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں انہیں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی باذن اللہ عز و جل. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.